ہاتھ پاؤں سے بھی ثابت کرے کہ اس نے اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اس کا پورا نعمت کا حق ادا کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شکر بالجوارح۔ جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، ایکسٹریمٹیز ہماری۔ اور احسان کرنے والے کو پہچاننا بھی شکر کا حصہ ہے۔ جب پہچانیں گے نہیں تو شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ منم کون؟ نعمت دینے والا، نعمت دینے والا منعم کو پہچاننا یہ شکر کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ پہچان اللہ نے مخلوق کے اندر رکھی ہے کہ وہ نعمت دینے والے کو پہچان لیتا ہے، جانور ہو یا انسان ہو۔ کوئی جانور ہے، بھوکا پیاسا ہے، آپ اس کے سامنے چارہ یا کھانا لا کے رکھ دیں یا پانی لا کے رکھ دیں تو وہ گردن جھکا کر کھائے گا یا پانی پیے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو گردن اٹھا کر دیکھے گا اور اس کی نظروں میں آپ کو جذبہ تشکر نظر آئے گا۔ گھروں میں دیکھ لیں جو جانور پلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی بلی ہے یا کوئی بطخ وغیرہ ہے، جو اس کو کھانا دیتا ہے وہ اسی کی طرف دوڑتے ہیں جانور۔ جو دودھ پلاتا ہے بلی کو، بلی اسی کے قدموں میں لوٹتی ہے آ کر، پہچانتی ہے نا نعمت دینے والے کو۔ یہ اس کا شکر ادا کرنے کا انداز ہے، اور اس کی آنکھوں میں بھی جذبہ تشکر چھلکتا نظر آتا ہے۔ عرب جو ہیں وہ ابلتے ہوئے چشمے کو، ببلنگ سپرنگ کو العیون الشکرہ کہتے تھے۔ العیون الشکرہ، ابلتا ہوا چشمہ۔ تو وہ جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کبھی اگر آپ گئی ہوں مری وغیرہ کی طرف، جو کہ ندی نالوں کا سورس ہوتا ہے، جیسے چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، پانی کیسے ببل کرتا ہے نا زمین کے اندر سے، تو یہ شکر کا احساس دل کی گہرائیوں سے ببل کرتا ہے، پھوٹتا ہے، ابھرتا ہے۔ اور پھر یہ شکر کا احساس جب عبادت میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ خوبصورت ترین اللہ کی عبادت ہوتی ہے، شکر کے احساس کے ساتھ۔ تبھی قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ کو تو انسان وقت کے ساتھ پہچانتا ہے۔ اب انسانوں پہ اگر ہم آئیں، چھوٹا سا بچہ ہے، سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو منعم کے حیثیت سے پہچانتا ہے، نعمت دینے والے کی حیثیت سے، کہ میرے والدین میرے رزاق ہیں، یہ مجھے رزق دیتے ہیں، یہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ بچہ پہلا لفظ جو بولتا ہے اکثر ماں یا اماں یا ماما، اور کوئی تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، پہلا لفظ جو اس کے زبان پر آتا ہے وہ ماں کا نام آتا ہے، جو بھی ماں کو پکارتا ہے جس لفظ سے بھی، اور وہ سیدھا دوڑتا ہے ماں کے پاس۔ رو رہے ہوتے ہیں بچے، رو رہے ہوتے ہیں، کسی سے چپ نہیں ہوتے، ماں گود میں لیتی ہے فوراً چپ ہو جاتے ہیں نا، تحفظ کا ان کا احساس ہوتا ہے ماں کی ذات کے ساتھ۔ تو وہ ماں ہی کو منعم سمجھتے ہیں، باپ کو منعم سمجھتے ہیں کہ باپ کھانا لاتا ہے، باپ ضروریات پوری کر رہا ہے۔ پھر ذرا انسان جب بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ آبزرو کرتا ہے، خود ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو پوری چین ہے جو بنی ہوئی ہے۔ والد اس کو کھلا رہے ہیں، کوئی والد کو کھلا رہا ہے، یعنی والد کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں کاروبار کرتے ہیں، ان کو وہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جو والد کو دے رہا ہے اس کو دینے والا کوئی اور ہے۔ تو جو حکیم انسان ہوگا وہ کہے گا کہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دور تک دیکھ لیتا ہے نا۔ دیکھیں حکمت کیا ہے، دور تک دیکھنا سکھا دیتی ہے انسان کو، دور رس نظر ہو جاتی ہے، انسان فار سائٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ نیرو نہیں رہتا، obstruction نہیں آتا اس کے ویژن کے اندر، بلکہ وسیع نظر ہوتا ہے، فار سائٹڈ، براڈ مائنڈڈ، وسیع ذہن ہوتا ہے، دور تک مشاہدہ کر کے دیکھ لیتا ہے۔ تو جب وہ مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں بھائی یہاں تو، اور کوئی ایک ہی ہستی ہے جو سب کو دے رہی ہے۔ سورج بھی اس کے قابو میں ہے جو فصلیں پکاتا ہے، ہوائیں بھی کسی کے کنٹرول میں ہیں، اور اس طرح مشاہدہ اور آبزرویشن کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے فطرت کی رہنمائی میں، اور جو اللہ تک پہنچے گا وہی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہاں لقمان کا ذکر آ رہا ہے، انشکر للہ، کہ تو شکر کر اللہ کا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ صرف فطرت کی رہنمائی میں وہ
اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ اس تمام کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تو اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف موڑ لیا جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. ابھی لقمان جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حبشی غلام تھے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ کہیں کے بادشاہ تھے. نوبیا کوئی جگہ ہے، یہ وہاں کے بادشاہ تھے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات جس پر کہ اکثر علماء متفق ہیں وہ یہ کہ لقمان نبی نہیں تھے. ٹھیک، یہ نبی نہیں تھے اور نہ ہی کسی نبی کے امتی تھے. کیا پتہ چلا؟ کسی ایسے دور میں کسی ایسی جگہ رہتے تھے جہاں کسی نبی کی پکار، کسی نبی کی دعوت ان کے کانوں تک نہیں پہنچی، نہ نبی کے ذریعے سے نہ کسی نبی کے امتی کے ذریعے سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتیں لقمان کی آ رہی ہیں ان میں وہ الفاظ، وہ ٹرمینالوجیز، وہ اصطلاحات نہیں ہیں کہ جن کا تعلق نبوت سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو وحی کا ذکر نہیں ملے گا ان کی نصیحتوں کے اندر، کسی فرشتے کا ذکر نہیں ملے گا، جنت کا دوزخ کا ذکر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں تو وحی کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. انہوں نے تو صرف پیور فطرت کی رہنمائی میں یہ کنکلوژن ڈرا کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. نہ صرف کہ خالق ہے بلکہ ایک ہی ہے، بہت سارے بھی نہیں ہیں. تو یہ فطرت کا تقاضا، فطرت کی رہنمائی میں وہ یہاں تک پہنچ گئے. آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. یہ بھی آپ دیکھیں حکیم انسانی یہ بات کہہ سکتا ہے. عقل جو ہوتی ہے، پیور عقل، وہ انسان کو تھینک لیس بنا دیتی ہے، ناشکرہ بنا دیتی ہے. اسی لیے دنیا میں آج ہم ناشکری بہت دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا. اور افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹوٹلی انٹلیکٹ کے اوپر بیس ہو کے رہ گیا، صرف عقل کو اپیل کرتا ہے، اس نے فطرت کو کیٹر نہیں کیا. تبھی نامکمل ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. چونکہ فطرت کی رہنمائی پرووائڈ نہیں کی جا رہی، بچوں کو شخصیات لاپ سائیڈڈ بن رہی ہیں، ان کے اندر اخلاق ترقی نہیں، فروغ نہیں پا رہا. تو ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان کو فطرت کی رہنمائی پرووائڈ کریں، قرآن ان کو پڑھائیں تاکہ ان کی شخصیت بیلنسڈ ہو، متوازن ہو، عقل کو بھی غذا ملے، فطرت کو بھی غذا ملے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بہت زیادہ تھینکلیس ہوتے چلے جا رہے ہیں. عقل کہتی ہے اس میں کیا شکریہ کی بات ہے، اس میں کیا تھینکس کہنا. بہت زیادہ جب ریشنلسٹک ہو جاتے ہیں نا انسان، بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر، روبوٹک ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک جیسے ہوتے ہیں نا، بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں. فطرت ہے جو انسان کے اندر حس پیدا کرتی ہے، تعلقات کے اندر خوشگواری پیدا کرتی ہے. تو یہاں پر ایک حکیم انسانی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اور آج سائیکالوجی نے جب ترقی کری تو اس نے بتایا کہ شکر ادا کرنے کے کتنے فائدے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں پازیٹیو فریم آف مائنڈ، آپٹمسٹک رہنا. اور شکر ادا نہ کرنا انسان کو پیسمسٹک بنا دیتا ہے، اداس کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، اس کے بے شمار نقصانات ہیں. تو یہ بات بڑے پتے کی ہے، بڑی حکمت کی بات ہے. جو شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے اس کو خود ہی فائدہ پہنچتا ہے. مایوسی، ڈپریشن جیسے امراض میں مبتلا نہیں ہوگا. برے سے برے حالات میں کوئی اچھی چیز ڈھونڈ کر نکال ہی لے گا. بڑا تسلی بخش وجود ہوتا ہے شکر گزار لوگوں کا. اور ناشکرے تو روتے پیٹتے ہی رہتے ہیں. تو جو ناشکرہ ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. اب جو نہیں شکر ادا کرتا تو اللہ کا کیا بگاڑا، اپنا نقصان کیا، خود ہی پیسمسٹ رہے گا.
خود ہی روتا پیٹتا رہے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. اس سے کیا پتہ چلا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کریں، ان کو اخلاق سکھائیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فادرز، والد تو اس ذمہ داری سے بالکل بری ہو گئے. وہ اپنے بچوں سے، خاص طور پہ بیٹوں سے، صرف یا تو کرکٹ کا سکور پوچھتے ہیں، یا اسٹاک مارکیٹ کا ریٹ پوچھتے ہیں، یا ان کی جاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا یہ پوچھتے ہیں کہ تم کو بڑی گاڑی کب ملے گی، تمہاری تنخواہ کب بڑھے گی. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. منع نہیں کیا، گناہ نہیں ہے کہ کرکٹ کا سکور پوچھ لینا. اب یہ نہ ہو کہ آپ اپنے میاں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ یہ پوچھا کیوں، لقمان جیسی باتیں آپ کیوں نہیں کرتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بس یہیں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آگے بچوں سے کچھ اخلاقی باتیں بھی تو کریں، ان کی فطرت کو بھی تو غذا فراہم پہنچائیں. وہ اگر سسک رہی ہے، وہ بلک رہی ہے، وہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، تو پھر بچوں کی تو شخصیت جو ہے وہ تو مسخ ہو کے رہ جائے گی نا، ڈسٹارٹ ہو جائے گی ان کی پرسنالٹی. یہ تو والدین کا کام ہے کہ بچوں کی خوبصورت شخصیت، متوازن بیلنسڈ پرسنالٹی بنانے کی کوشش کریں، اور لقمان کی طرح اپنے بچوں کو مورالٹی سکھائیں، باتیں کریں. اچھا، حکمت کے ساتھ ہمیں خیال آتا ہے کہ بڑی اونچی اونچی باتیں ہوں گی. دیکھیں یہ فرق ہے حکمت اور فلسفے میں. فلسفے کے اندر جو ہے نا بڑی مشکل ٹرمز، بڑے مشکل آئیڈیاز ہوتے ہیں، ویری کمپلیکیٹڈ. کبھی فلسفی آپ پڑھیں ذرا، اس قدر مشکل چیز ہے. اچھی خاصی ہماری جاننے والی تھیں، فلسفہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے ہی بیزار ہو گئیں. پیور عقل جو ہے نا، پیور انٹیلیکٹ، یہ انسان کو بالکل اللہ سے دور لے جاتی ہے. تو فلاسفرز کو آپ دیکھیں وہ اللہ تک پہنچنے ہی نہیں پاتے، پتہ نہیں کدھر کدھر بھول بھلائیوں کے اندر نکل جاتے ہیں. مشکل مشکل باتیں، کمپلیکیٹڈ آئیڈیاز، عجیب بھول بھلائیاں ہیں علم کی جس کے اندر الجھ جاتے ہیں. جا کے ایک میز بنا لیتے ہیں اپنے لیے، اتنے آگے نکل جاتے ہیں عقل کی بھول بھلائیوں میں کہ واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، لوٹتے ہی نہیں اللہ کی طرف. حکمت میں آپ دیکھیں، حکمت کا سب سے بڑا اظہار کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سادی بات، سمپل بات جو سمجھ میں آ جائے. تو بالکل سیدھی سادی بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. تو پرسنلی بیٹھ کے انسان ذاتی طور پہ اپنے بچوں سے بات چیت کرے. وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کیسے کی؟ یا بنیا، اے میرے بچے. کتنا پیار کا انداز ہے. حکمت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ کو اچھی باتیں، اخلاقی باتیں بچوں کو بتانی ہیں، ایسی باتیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو نقصان ہو جائے ان پر عمل کرنے سے، لیکن آخرت میں فائدہ ہو. ایک مشکل چیز ہے نا جو دے رہے ہیں بچوں کو، تو اس میں اگر غصہ کریں گے، چیخے چنگھاڑیں گے اور بہت ڈنڈے کے ساتھ بات کریں گے، تو یہ حکمت کے بالکل خلاف ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ دنیا کی پڑھائی کے لیے بہت سختی کرتے ہیں، بچے پھر بھی سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. لیکن دین کے ساتھ اگر بہت سختی کی جائے تو بچے ہو سکتا ہے باغی ہو جائیں. تو ایک حد تک حکمت کیا ہے؟ پھر بیلنس دیکھنا، کس حد تک مجھ کو پریشر رکھنا ہے. تو سختی کے بجائے اگر ہم فرم لفظ استعمال کریں، فرم رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ دین کے معاملے میں، یہ حکمت کا تقاضا ہے. اور فرمنس کے اندر اپنے سٹینڈ سے نہ ہٹنا، لیکن نرمی کے ساتھ بات، بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یا بنیا، اے میرے بچے. تو ہم ماں باپ کو سبق یہ ملا کہ ہو سکتا ہے اسکول کی پڑھائی کے لیے تو ہم آرڈر دیں، چلو جا کے بیٹھو ہوم ورک کرو. بچوں کو برا لگے گا لیکن وہ پڑھ لیں گے. اور جو سبجیکٹ ان کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کتنی بھی سختی کے ساتھ وہ سبجیکٹ پڑھایا جائے، ان کو پتہ ہے نا میرا دنیا کا فائدہ ہے، میرے تو گریڈز ہی نہیں آنے، ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا اگر میں نے نہ پڑھا. تو وہ فزکس ہے یا میتھ ہے، ان کو نفرت ہے میتھ سے، برداشت نہیں کر سکتے. پکا ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی امتحان ہوگا یہ کتابیں ہم ضرور پھینکیں گے. آپ نے یہ سنا ہے؟ بچے کہتے ہیں نا ایگزام سے آ کے ہم کتابیں جلائیں گے، ہم اس کو پھینکیں گے، ہم پھاڑیں گے. سوچیں کتنی نفرت ہے نا ان کے دل میں اس سبجیکٹ سے. تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو فزکس سے نفرت ہو گئی تو جہنم میں تو نہیں جائے گا نا. ہوتی رہے، نہ پڑھو زندگی بھر فزکس، مت کبھی تم دہرانا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کسی کا کیا نقصان. لیکن دین،
اگر دین سے اللہ نہ کرے کسی کو ایسی نفرت ہوگی تو اس کی تو پھر آخرت برباد ہو گئی نا. تو پھر حکمت چاہیے, دین کے لیے بڑی حکمت چاہیے. دنیا کی تعلیم کے لیے صرف عقل چاہیے, دین کی تعلیم کے لیے عقل اور حکمت دونوں چیزیں چاہیے. حکمت چاہیے, حکمت. تو بتانا تو ہے, بات کرنی ہے تھوڑی سی. یا بنیا, بہت پیار سے. اب آپ کے خیال میں جو بنیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بچے, 5 سال کا ہوگا وہ؟ نہیں, بڑا سا ہوگا نا, بڑا بیٹا ہوگا جس سے بات کی جا رہی ہے, لیکن انداز کیا ہے؟ شفقت کا, محبت کا انداز ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ 25 سال کا ہو, آپ کہتے ہیں چلو بیبی یہاں آ کر بیٹھو, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ الفاظ کا بھی بڑا کھیل ہے. آپ کہیں گے اتنے بڑے ہو گئے تمہیں عقل نہیں ہے, ایک دم اس کا ایگو آ جائے گا نا. تو ویسے ہی تو بالکل مرغوں کی طرح لگتے ہیں نا لڑکے, اس ایج کے اندر فوراً کڑک ہو جاتے ہیں اپنی ایگو کے اوپر. تو آپ کہیں کہ نہیں تم اتنے بڑے ہو نہیں, تم چھوٹے ہو ابھی. یا بنیا, اے میرے بچے. یہ انداز اختیار کریں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی. آؤ آ کر بیٹھو. اور کیا نصیحت کی؟ سمپل, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا. بنیادی بات. اگر یہ بات ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں کھبا دی کہ شرک نہیں کرنا, ہم نے اتنا بڑا احسان کیا, ہم نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا. یقین کریں اگر یہ بنیادی عقیدہ درست ہے, انشاءاللہ عمل آ جائے گا. آپ نے بنیاد تو درست ڈالی ہے, آگے عمل کی عمارت بھی بنے گی تو درست بنے گی. کسی پیر فقیر کا آپ نے محتاج نہیں بنایا ان کو, آپ نے خود کو خدا بنا کر پیش نہیں کیا. سب سے بڑا خطرہ ماں بننے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں معبود بننا چاہتی ہے. میری اطاعت کریں, جو میں کہوں وہ کریں. میں کہوں داڑھی رکھو تو رکھیں, میں کہوں داڑھی مت رکھو تو منڈا دیں. نہیں منڈاتے تو مائیں روتی پیٹتی رہتی ہیں. میں کہوں تو حجاب کرے بیٹی, میں کہوں حجاب مت کرو تو نہ کرے. اور جب بیٹی پھر بھی حجاب کرتی ہے, رو رو کے آسمان سر پہ اٹھاتی ہیں, ہائے واویلا مچاتی ہیں. تو جب ماں خود معبود بنتی ہے تو اس نے تو بڑی ہی حق تلفی کری, اللہ کی بھی اور اپنی بچے کی بھی. بس اللہ کی عظمت, اللہ کے جلال کا احساس یہ بیچ بچوں کے دل میں ڈال دیں. جب یہ درخت بنے گا تو درست بنے گا. توکل ان کا اللہ پر. کوئی ہو چیز کہیں اللہ سے دعا کرو, کوئی پریشانی آئے کہہ دیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا. اور یہ چیزیں بھی جو ہیں اپنے عمل سے بھی سکھائی جاتی ہیں اور ان کو بتا کر بھی سکھائی جاتی ہیں, دونوں طریقے سے. لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی چیز ہے. ماں خود, باپ خود اللہ پر توکل کرنے والا ہو, وہ نہ شریک کرے. اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے, اللہ کے ساتھ شریک کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے. بتا دیں بچوں کو اپنے کہ ان اللہ علی کل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں, سیکھے سکھائے تو پیدا نہیں ہوئے نا ہمارے پیٹوں سے. بعض دفعہ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اتنے نماز کی پابندی کرنے والے, ہم کسی برائی کے اندر حصہ نہیں لیتے, تو ہمارے نمبر کیوں نہیں اچھے آئے, ہمیں نوکری کیوں نہ ملی. گھبراتے ہیں, کہتے ہیں نمازوں کا فائدہ کیا ہوا. تو بجائے اس کہ ہم ڈانٹیں اور ڈپٹیں, سکھائیں ان کو کہ بیٹا یہ تو اللہ کا حق تھا نا, اللہ نے بہتر ہی سمجھا تمہارے لیے جو اللہ نے یہ کیا. خود اپنا جو ہے انسان کا عقیدہ فارم ہونا چاہیے. تو اللہ سے امیدیں لگائی جائیں, اللہ کے آگے ماتھا رگڑا جائے. جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا, اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھے گا, اتنا ہی انسان لوگوں کے ہاتھوں غم اور ذلت اٹھانے سے بچے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں, جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا لوگوں کے ہاتھوں ذلیل رسوا ہونے سے بچیں گے, اور اتنا اپنا تماشا بنانے سے ہم بچیں گے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کر لو اللہ کو, پھر دیکھو تم کتنے غنی ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ بات انہوں نے کہہ دی.
تو ظلم کیا ہے؟ ظلم کا ڈیفینیشن دیتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ تھی، یہ ہے ظلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح شرک کرنا یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن میں جو لفظ ظالم آتا ہے مشرک کے لیے بھی آتا ہے، ظلم کیا، یا تو اللہ کا درجہ گھٹا کر مخلوق کے برابر کر دیا، اللہ کو اس کے مقام پہ نہ رکھا، اس کو مخلوق جیسا بنا دیا، مخلوق والی کمزوریاں اللہ کے ساتھ شامل کر دیں، ظلم کیا، شرک کیا، یا مخلوق میں سے کسی کا درجہ اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یہ بھی تو ظلم کیا، چیزوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے یہ لقمان کا اپنا قول نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ الانسان، ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھ کو پلٹنا ہے۔ تو حکیم لقمان میں چونکہ حکمت تھی، دیکھیں حکمت کا کیا خوبصورت اظہار ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ اور باقی ماں باپ کو تو حکیم لقمان جیسی حکمت چاہیے ہوتی ہے بچے اچھے پالنے کے لیے، سالمنز وزڈم چاہیے ہوتی ہے نا، اتنی حکمت انسان کو چاہیے ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ تو یہاں سے ہم حکمت سیکھیں گے کہ ماں باپ کو کس طرح بات کرنی ہے۔ اب اللہ کا حق بتا دیں، لیکن حکیم لقمان نے اللہ کا حق بتا دیا لیکن اپنا حق بیان نہیں کیا کہ میرا تجھ پر یہ حق بنتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زیب نہیں دیتی نا یہ چیز والدین کو، اولاد پر احسان جتایا نہ جائے، یہ بات والدین کے مقام اور وقار کے خلاف ہے۔ احسان جتانے سے قدر بھی نہیں رہتی اور اجر بھی ضائع ہوتا ہے۔ بچے احسان مانیں، ماں باپ احسان نہ جتائیں۔ احسان تو ماننے والی چیز ہے نا، احسان مانو، احسان جتاؤ تو کبھی بھی نہیں آتا قرآن کے اندر۔ احسان جتانا کیا ہے؟ ایک طرح سے اپنے آپ کو محتاج کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ بعض دفعہ والدین کا یہ طریقہ ہی بن جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں ایسے والدین اٹھتے بیٹھتے بچوں پر احسان جتاتے ہیں، ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، ہم نے پڑھایا، تم تو ہو ہی نہ شکرے، بجائے کہ انشکر ہم سکھائیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ تم تو ہو ہی نہ شکرے، تم تو ہو ہی برے۔ یہ حماقت ہے نا، اپنے بچوں کی نیگیٹو سائیکالوجی استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں تو خیال ہی نہیں ہمارا، تم تو بڑھاپے میں پوچھو گے ہی نہیں ہم کو۔ وہ سب سبق سیکھ لیتے ہیں، وہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ سب سچی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تم ایسے کرو گے، انہوں نے وہ سیکھ لیا۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے نا، یہ حکمت نہیں۔ اپنے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے تم کو پالا ہے، ہم نے خرچ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں یہ کرنا ہی تھا، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا، ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ تو اگر بچوں پہ اٹھتے بیٹھتے احسان جتائیں گے، ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا، ہم نے یہ کیا، ہم راتوں کو جاگے، اب کیا ہوگا کہ بچے چاہیں گے تو شکریہ ادا کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ چڑ جاتے ہیں بچے کہ اب پھر وہ اماں کی کہانی شروع، اب پھر وہ شروع ہو جائیں گی، بیٹا تم جب چھوٹے سے تھے میں اسکول چھوڑنے جاتی تھی، کہیں گے لو جی پھر شروع، ٹیپ شروع ان کا۔ یہ مت کریں، بے حس ہو جاتے ہیں نا بچے بار بار جب ان کو آپ احسان کے بارے میں بتاتی رہیں۔ اور چاہیں گے تو شکریہ ادا کریں گے، چاہیں تو آپ کو دامن چٹک دیں گے، کہہ دیں گے سو واٹ، سبھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بچے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، اگر آپ نے کیا تو کیا ہوا، سبھی پیرنٹس کرتے ہیں۔ تو آپ کیا جواب دیں گی پھر ان کو؟ شرمندہ ہوں گی نا۔ تو کیوں انڈگنیفائڈ پوزیشن میں انسان لے کر آئے؟ کیوں اپنا وقار کم کرے؟
کیوں اپنے مقام کو گھٹائے اس طرح احسان جتا جتا کر؟ مت ہاتھ پھیلائیں بچوں کے آگے شکریہ کا، یہ بھی محتاجی ہے، ہاتھ پھیلانا ہوا بچوں کے سامنے کہ تم میری قدر کرو، تم میرا شکریہ ادا کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے مقام اپنے وقار پہ قائم رہے انسان۔ ماں باپ تو ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ دیتے ہیں، پھر اگر وہ حکیم ماں باپ تھے اور بڑھاپے کی طرف وہ چل پڑے ہیں، اب بچوں کو وہ جذباتی ذہنی مدد سپورٹ فراہم کرتے ہیں، وہ بچوں کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ماں باپ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کریں کہ آپ بہت اونچی جگہ کھڑی ہیں، آپ ماں ہیں نا۔ آپ چاہے ہوں 20 سال کی ماں، چاہے آپ ہوں 50 سال کی ماں، چاہے ہوں آپ 80 سال کی ماں، ہمیشہ تصور کریں کہ میں بہت بلند مقام پر کھڑی ہوں اور میں جھک کر دے رہی ہوں بچوں کو۔ یہ ہمیشہ مانگیں گے مجھ سے، یہ ہمیشہ میرے ایک طرح سے محتاج رہیں گے، اور محتاجی کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اپنے بچے پالنے کے لیے بچے آپ کے محتاج ہوں گے، تو مشورہ دے دیجئے۔ یہ بھی حکمت ہے کہ کب حکم دینا ہے بچوں کو اور کب مشورہ دینا ہے، کب زبردستی ان سے اپنی اطاعت کروانی ہے، کب ان کو چھوڑ دینا ہے کہ یو ٹیک یور ڈیسیشن، تم اپنا فیصلہ خود کرو۔ حکمت چاہیے نا ان سب چیزوں کے لیے۔ تو بہت زیادہ احسان جتانا یہ مناسب نہیں۔ ہاں کبھی کبھی احساس دلانا وہ اور چیز ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچے بے حس ہو رہے ہیں، ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، تو احسان نہیں جتانا، احساس دلانا پھر اور چیز ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن احسان جتانا یہ اچھی چیز نہیں۔ اسلام انسانوں کو مانگنے والا نہیں بناتا۔ تو یہاں خود اللہ کی طرف سے اولاد کو والدین کا حق ادا کرنے کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرو۔ خود حکیم لقمان یہ بات نہیں کہہ رہے۔ والدین کا شکر ادا کریں گے، اسی وقت ادا کریں گے جب دل کے اندر احساس ہوگا، دل میں خوشگوار جذبات ہوں گے تو رویہ ماں باپ سے اچھا ہوگا۔ جب دل میں ماں باپ کے لیے شکایتیں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، تو جذبات میں اور انداز میں یہ رویہ ضرور جھلکے گا۔ تو آج آپ دیکھیں ماں باپ کو کیوں اتنی شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے اور بدتمیز ہے۔ ساری بات فطرت کی بگاڑ کی، آپ کو پتہ ہے۔ عقل کو تو ایب نارمل چڑھا دیا نا، لاپ سائیڈڈ ہو گئی ہیں شخصیتیں، عقل پہ تو اتنی بات۔ اور عقل کہتی ہے کہ ان کو کیا بنا رکھنا اپنے گھر کے اندر، بوجھ ہے، دے یوز لیس، غصہ کرتے رہتے ہیں، بدمزاج رہتے ہیں، کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات 4 دفعہ ان کو بتاؤ، بیمار پڑے رہتے ہیں، لے کر اسپتال جاؤ، تو ڈالو اولڈ ہوم کے اندر ان کو، گیٹ ریڈ آف دیم، نعوذ باللہ۔ عقل تو یہی سکھاتی ہے نا، عیار عقل جو ہوتی ہے نا، مکار عقل جو فطرت سے کٹ گئی ہوتی ہے، تو وہ تو یہی سکھاتی ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں، نہ پیسہ ماں باپ کے لیے، نہ وقت ماں باپ کے لیے، نہ قدر ماں باپ کی، کچھ بھی نہیں رہا۔ فطرت کہتی ہے کہ نہیں، ان کا تم خیال کرو۔ تو پھر یہاں ان کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کو شکایتیں بھی بہت ہیں ماں باپ سے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو مادے پر تولتے رہتے ہیں۔ ان کی امی تو ان کو فلاں سیل فون دلاتی ہیں، ان کے ابا تو ان کو فلاں گاڑی دلاتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، آپ تو یہ بھی نہیں دیتی، اور اب باپ سے شکایتیں رہتی ہیں۔ اس لیے کہ خود ماں باپ اگر اتنے زیادہ مٹیریلسٹک مادہ پرست ہیں، بچوں کے اندر یہی ویلیوز ڈالیں، تو یہ شکر ادا کب کریں گے؟ جب آپ ان کی نارمل پرورش کریں گی، فطرت کو بھی ان کے اجاگر کریں گی، تو ان کے اندر محبت رہے گی والدین کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے انسان اللہ کے بعد والدین کا احسان مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی ادا نہیں کرتا۔ جس کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہو اس میں سے کوئی بھی پانی نہیں نکال سکتا، جس کا دل بنجر ہو گیا ہو، بے خیرہ ہو گیا ہو، انسانوں کا سلوک دیکھتا ہے آنکھوں سے اور ان کے لیے شکر کا جذبہ دل سے نہیں پھوٹتا، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ بے خیرہ دل جس میں شکر کا جذبہ نہ ہو، فطرت مسخ ہو گئی ہے، وہ شکر کے سوتے ہی خشک ہو گئے ہیں، وہ چشمہ ہی نہیں پھوٹ رہا اندر سے۔
تو شکر کا جذبہ نہ انسانوں کے لیے پھوٹے گا نہ اللہ کے لیے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ والدین میں سے بھی ماں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ بچے کی پیدائش اور تربیت میں اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی طور پہ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، حق بھی اس کا زیادہ ہے۔